وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ اقبال نے تو کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، لیکن کیا آج بھی ہماری یہی شان ہے؟ اگر نہیں ہے تو کمی کہاں آئی، زوال کہاں سے شروع ہوا؟ اس پر غور کرنا پڑے گا اور اپنے بزرگوں کی سیرت و سوانح کو پڑھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن پڑھنا تو دور کی بات، ہم سن کر کے بھی اپنے بزرگوں کے کردار کو بھلائے دے رہے ہیں۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے، ہم تک اسلام کی روشنی پہنچانے کے لیے کیا کیا اور کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ آج میں ایک ایسے شہزادہ امام علی مقام کا ذکر کرنے لگا ہوں، آج ایک ایسے سید زادے کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب مسلمان بچے فریڈم فائٹرز کا ذکر کرتے ہیں، جب مجاہدین جنگ آزادی کا ذکر کرتے ہیں تو پتہ نہیں کن کن کا نام لیتے ہیں۔ بہت سارے نام تو ایسے آتے ہیں کہ جن کا آزادی سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن حقیقت میں ہمارے جن اکابر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا، انگریزوں کے تسلط کو خالی کرایا، آج ہم انہیں بھلا چکے ہیں، آج ہم ان کی قربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج میں ایک ایسے مرد مجاہد اور ایک ایسے مجاہد جنگ آزادی کا ذکر کرنے لگا ہوں جنہوں نے کبھی پھانسی پر جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج میں ذکر کرنے لگا ہوں شہید ملت سید کفایت علی کافی مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کا، جنہوں نے یہ آرزو ظاہر کی تھی کہ ہے مدینے کی زیارت کا جو کافی مشتاق، یہ ارادہ میرا یا رب کبھی پورا ہوگا۔ آج میں ایک ایسے شہید ملت سید کفایت علی کافی علی رحمہ کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں تھے، سادات میں سے تھے۔ امام علی مقام کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا اور ان کی ہستی کا عالم یہ تھا کہ خود مجدد وقت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ نے آپ کے عشق رسول کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے، یعنی امام اہل سنت علیہ رحمہ نے سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کو ملاحظہ کیا اور ان کی حرارت عشق رسول کو محسوس کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اور امام نے لکھا تھا پرواز میں جب حدیث شہ میں آؤں، تا عرش پرواز فکر رساں میں جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، پر کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ وہ شان تھی سید کفایت علی کافی کی جن کی بارگاہ میں اس طرح سے امام اہل سنت جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن آج ہم نے انہیں فراموش کر دیا، آج ہم نے انہیں بھلا دیا، اور پھر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ترقی کا دن آ جائے گا اور ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، کامیاب تبھی ہوگے جب اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرو گے، کامیاب تبھی ہوگے جب اپنے بزرگوں کے کردار کو اپناؤ گے۔ آج میں ذکر کرنے لگا ہوں شہید ملت سید کفایت علی کافی مراد آبادی علیہ رحمہ کا نگینہ ضلع بجنور کے خانوادہ سادات کے ایک چشم و چراغ کا نام سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ علماء بدایوں اور علماء بریلی سے آپ نے علم حاصل کیا اور حدیث شریف کا درس شاہ ابو سعید مجددی رامپوری علیہ رحمہ سے لیا، اور طب کی تعلیم مؤلف تذکرہ علماء ہند کے دادا حکیم شیر علی قادری سے آپ نے حاصل کی۔ آپ کے والد محترم بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، والدہ محترمہ بھی بڑی نیک سیرت اور پاک تینت خاتون تھی اور پرہیزگاری میں مشہور تھیں۔ ایسے تقوی شیار گھرانے میں پروان چڑھنے والی شخصیت کا نام حضرت علامہ سید کفایت علی کافی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ آپ اس دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس دیندار گھرانے میں پروان چڑھنے والے حضرت کافی علیہ رحمہ بھی اعلیٰ اخلاق و کردار کے نمونہ تھے۔ قدرت نے آپ کو ذہانت کے ساتھ ساتھ عزم و حوصلہ سے بھی خوب نوازا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں رائج الوقت علوم و فنون کی تحصیل سے فراغت حاصل کر کے، یعنی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، چھوٹی سی عمر میں آپ کی ذہانت کا عالم یہ تھا کہ جتنے علوم و فنون اس وقت مروجہ تھے، جاری تھے، جو علوم و فنون مدارس میں پڑھائے جاتے تھے، تمام علوم و فنون میں آپ نے دسترس حاصل کر لی اور اجلہ علماء کرام کے صف میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ تزکیہ قلوب اور راہ سے بھٹک جانے والے لوگوں کو اللہ کی راہ میں بلانے میں اس وقت آپ کا ایک نام چلتا تھا، اور مرشد برحق کی نظر سے لوگ آپ کو دیکھا کرتے تھے اور لوگوں کو راہ سلوک کی منزلیں حل کرانے میں آپ کا ایک اہم کردار ہوتا تھا، اور طالبان حق اللہ کی راہ کو تلاش کرنے والے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے راہ سلوک کو طے کرتے جاتے، اور ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا کرتے تھے۔
اس ذات کا نام حضرت علامہ سید کفایت علی کافی علیہ رحمۃ و رضوان۔ حضرت سید کفایت علی علیہ رحمہ شاعری میں کافی تخلص اختیار فرمایا تھا۔ آپ اردو کے مائے ناز شاعر شیخ بخش ناسخ، جن کی ولادت 1771 اور انتقال 1838 عیسوی میں ہوا، ان کے قابل فخر شاگرد اور جناب مہدی علی خان زکی سے آپ اپنی شاعری کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے شاعری کیوں سیکھی؟ تو کہتے تھے میں شاعری اس لیے میں نے سیکھی ہے کہ نبی کے نعت کہہ سکوں۔ آپ جب بھی قلم اٹھاتے اور شاعری کی طرف راغب ہوتے اور جب بھی کوئی شعر لکھتے تو وہ نبی کی محبت میں نعت کے شعر ہوا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے غزل نہیں لکھی، کبھی کسی کی تعریف نہیں کی، تعریف کی ہے تو یا تو رسول اللہ کی ہے، یا ان کے امت کے اولیاء کرام کی ہے، یا صحابہ کی۔ آپ نے اپنے قلم سے کسی دنیا دار کی کبھی تعریف نہیں کی۔ آپ نے جب بھی شاعری لکھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعت کے اشعار لکھے۔ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی علیہ رحمۃ رضوان ایک جید عالم دین، با کمال مرشد کامل تھے، بے مثل زاہد وقت اور بلند پایا عاشق رسول تھے۔ آپ کی حیات کا لمحہ لمحہ سنت رسول کا آئینہ دار اور محبت رسول کا سچا آئینہ تھا، اس لیے آپ کا کلام تصنع، ریا، بناوٹ سے پاک تھا۔ آپ کی قول و فعل کی یکسانیت اور فکر و نظر کی طہارت کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ آپ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رقم تراز ہوتے ہیں، اور میں امام لکھتے ہیں مہکا ہے میرے بوئے دہن سے عالم، ہاں نغمے شیریں نہیں تلخی سے بہم، کافی سلطان نعت گویا ہے رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ یہ شان تھی علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی مجاہد جنگ آزادی علیہ رحمۃ رضوان کہ اعلیٰ حضرت کس محبت بھرے جملے میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ تمام حقیقتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن قوم و ملت کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ نے جو کردار ادا کیا، اس کردار نے آپ کے نام کو ایسا روشن کیا کہ انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک آپ کا نام روشن رہے گا۔ اگرچہ سو کالڈ یہ لیڈر آپ کے نام کو لوگوں کے دلوں سے نکال دینا چاہیں اور مسلمانوں کے دلوں سے آپ کی وقعت کو کم کر دینا چاہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ انشاءاللہ وہ کردار، اس کردار کی روشنی ایسی ہے کہ آپ صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی زندہ جاوید رہیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آنکھ کھولی تو وہ انگریز کا دور تھا، ظلم و بربریت اور جبر اپنے عروج پر تھا۔ انگریز پورے ہندوستان میں اپنی مکاری کا جال پھیلا چکے تھے اور دھیرے دھیرے اپنا خونی شکنجہ کسنے کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ ہندوستان کی دھرتی سے جنمے افراد جو ہندوستان کی دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں وہ غریبی، مفلسی، تنگ دستی اور جو ہے مصیبت میں گرفتار تھے، اور غریبی میں انہیں گرفتار کر دیا گیا تھا اور ان کی گاڑھی کمائی انگریز چھین کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اور بیرونی غاصب یہ انگریز عیش و عشرت میں مسرور اور جو ہے خوش اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ دیسی نوابوں اور رئیسوں اور راجاؤں کی عزت خاک میں مل چکی تھیں، اور بدیسی غارتگروں کی عظمتوں کا پھریرا پورے ہندوستان میں لہرایا جا رہا تھا۔ ایسے پرآشوب اور بھیانک دور میں حضرت علامہ کافی علیہ رحمہ نے جب اپنے اگل بگل پر نظر ڈالی، اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی، تو آپ کی وطنی اور مذہبی غیرت نے آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے انگریزوں کے ناپاک وجود سے مادر وطن ہندوستان کو پاک کرنے کا جو ارادہ کیا تو آخر دم تک اس ڈگر پر آگے بڑھتے رہے۔ ہزاروں آندھیاں چلی، لاکھوں طوفان آئے، مگر آپ کی استقلال اور آپ کی استقامت میں ذرہ برابر جنبش نہ آئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علامہ شاہ احمد رضا خان نور اللہ مرکدہ آپ کی جنگ آزادی کی سرگرمیوں سے بھی کافی متاثر تھے، اور امام تحریر فرماتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ جب تحریک آزادی ہند شروع ہوئی تو گویا مولانا کافی علیہ رحمہ کا ہاشمی خون پہلے ہی سے جذبہ شہادت سے سرکار۔ یہ امام فرمایا کرتے تھے علامہ عبدالکافی، علامہ سید کفایت علی کافی علیہ رحمۃ رضوان کے بارے میں۔ تاریخی شواہد سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جنگ آزادی کے فعال اور سرگرم رکن تھے۔ آپ کی خاندانی وجاہت اور علمی شان و شوکت، روحانی عظمت و بزرگی اور جذبہ حریت و آزادی نے آپ کو ہندوستانی باشندوں اور بالخصوص مجاہدین آزادی کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔
سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار سلطان بہادر شاہ ظفر کے دل میں بھی آپ کا بہت زیادہ احترام تھا، بلکہ کتابوں میں آیا ہے کہ انہیں آپ سے اس درجے انسیت و محبت و عقیدت تھی کہ بادشاہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے تعلق سے جن مقتدر ہستیوں سے مشورہ لیا تھا ان میں آپ بھی شامل تھے، آپ سے بھی اس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے مشورہ لیا تھا۔ علامہ سید کفایت علی کافی علیہ الرحمہ نے جہادی سرگرمی اور بے پناہ جذبہ حریہ سے سرشار ہو کر مراد آباد اور قرب و جوار میں انگریزوں کا جینا حرام کر دیا۔ جنرل بخت خان، شیخ افضل صدیقی، مولانا سبحان علی اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی صاحب کے ساتھ انگریزوں سے آپ لڑائی کرتے رہے اور لڑائی میں آگے آگے رہے، پیش رہے۔ جنرل بخت خان کے فوج میں آپ کی شخصیت بڑی احترام اور گراں نمایاں تھی، آپ کی آواز میں وہ جادو اور آپ کی شخصیت میں وہ اثر تھا کہ جو مردہ دل افراد کے دلوں میں حوصلہ اور حوصلہ مند لوگوں میں طوفان برپا کر دیا کرتی تھی۔ جنرل بخت خان اپنے جابازوں کی فوج لے کر جب مراد آباد پہنچے تو آپ ہی ہراول دستے کا رہنما اور کمانڈر اور پیشوا تھے۔ چنانچہ مراد آباد پر جب دیسی فوج کا قبضہ ہوا تو حضرت سید کفایت علی کافی علیہ الرحمہ امیر شریعت کے منصب پر فائز کیے گئے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے بڑی سرگرمی سے یہ کام جاری رکھا اور ذرہ برابر کمی نہ آنے دی، بلکہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ انگریزوں کے خلاف اب عملی جد و جہد کرتے رہے اور کوششیں کرتے رہے۔ اور بات یہاں تک ہی نہیں، حالات جو ہے وہ یہیں پر آ کر کے نہیں رکے، بلکہ جب آپ نے انگریزوں کی مخالفت اور تیز کر دیے تو یہ حالات زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکے، اور 25 اپریل 1858 عیسوی کو انگریزی فوج نے مراد آباد پر حملہ کر دیا۔ چونکہ اس بار انگریزوں نے بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا تھا، لہٰذا انگریزوں نے انتقامی جب کارروائی کی اور انہیں جیت مل گئی اور مقامی فوج ہار گئی تو ان کے انتقام کا رنگ اب کی بار الگ تھا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جب انگریزوں نے مراد آباد پر دوبارہ اپنا تسلط جمایا اور قابض ہو گئے تو مراد آباد کی نالیوں میں پانی کی جگہ شہیدوں کا خون بہہ رہا تھا۔ آج تو ہم نے بڑی آسانی سے اپنے بزرگوں کے کردار کو بھلا دیا، ان کی قربانیوں کو بھلا دیا، ان کی سیرت و سوانے کو بھلا دیا اور کتابوں کی زینت بنا کر کے طاق پر رکھ دیا، نہ پڑھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اقبال نے کہا تھا وہ تو تھے آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے یہ رونے سے کہ ہم بہت زوال پذیر ہو گئے ہیں، ہم تو بہت پریشان حال ہو گئے ہیں، ہمارا کوئی سننے والا نہیں، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ اپنے بزرگوں کی کردار پر عمل کرنا شروع کرو، اپنے بزرگوں کے کردار کو اپنانا شروع کرو، اس پر عمل کرنا شروع کرو، اور جس دن سے تم نے عمل کرنا شروع کر دیا پھر وہ دن دور نہیں جب تم خود کہو گے اور اعلان کرو گے کہ دشت تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ جب انگریزوں نے مراد آباد پر دوبارہ حملہ کیا تو نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بوڑھے تہ تیگ کر دیے گئے اور نوجوانوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ مراد آباد کی گلیوں میں خون شہیدوں کا بکھر گیا اور مراد آباد کی نالیوں سے پانی کی جگہ شہیدوں کا خون بہنے لگا۔ جب راستوں پر لوگوں نے آنا جانا ترک کر دیا، لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو گیا تو انگریزوں نے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کیے، گھروں کی تلاشی لینی شروع کر دیا۔ جب گھر کی تلاشی لینا شروع کیے تو انہی میں فخر الدین کلال خبیث کی مخبری پر حضرت علامہ کافی بھی گرفتار ہو گئے۔ چنانچہ 30 اپریل 1858 عیسوی مطابق شہر رمضان المبارک 1274 ہجری میں مقدمہ قائم ہوا اور پھانسی کی سزا تجویز ہو گئی۔ پھانسی کی اطلاع پا کر آپ بہت خوش ہوئے اور خوشی پھانسی کے فندے پر جانے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ چہرے پر کسی طرح کا ملال اور خوف کا اظہار نہ کیا، آنکھوں کے مجاہدانہ تیور میں کوئی کمی نہ آئی۔ چنانچہ 27 رمضان المبارک کی مقدس تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ مراد آباد کے ایک چوراہے پر روزے کی حالت میں آپ کو لایا گیا تو آپ باواز بلند بڑے اطمینان سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ انگریزوں نے آپ کو قید خانہ میں بڑی دردناک اور روح فرسا اذیتیں دیں، بہت تکلیف
آپ کو دی، ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا، لیکن آپ پر کچھ اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ جسم پر گرم گرم استری یعنی آئرن پریس کو پھیرا، زخموں پر نمک چھڑکا جاتا تھا، اور پھر کہا لگا کر انگریز ہنستے تھے، لیکن آپ کا جگر چھلنی ہو جانے کے بعد بھی آپ مسکرایا کرتے تھے اور اپنے اس کیے پر فخر کیا کرتے تھے، اور وطن عزیز کی آزادی کے لیے تمام صعوبتیں آپ مسکرا کر برداشت کرتے تھے۔ ماضی کے کارناموں پر کبھی آپ نے ندامت اور جو ہے وہ افسوس کا خیال نہ کیا، بلکہ ہنسی خوشی پھانسی کے پھندہ چوم کر گوروں کے منہ پر زوردار تماچا لگاتے ہوئے آپ نے اپنے کردار سے یہ اعلان کر دیا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آپ نے شہادت کے بعد بھی حریت و آزادی کا ایسا چراغ روشن کیا جس کی لو وطن کے پاسبانوں کو منزل مقصود کا پتہ آج بھی بتا رہی ہے۔ شہادت کے تقریباً 35 سال بعد حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر، جو کہ جیل کے قریب واقع تھی، سڑک پر آ گئی تھی، جسے قبر مبارک کھل گئی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جسم ویسا ہی تھا جیسا کہ قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ اور یہ کیوں نہ ہو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، حضور کا دین حسن بھی رہ جائے گا، اور حضور کے دین حسن پر عمل کرنے والے، صحیح معنوں میں حضور کی پیروی کرنے والوں کا بدن بھی محفوظ رہے گا۔